السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہے؟ پی ٹی آئی کے بڑے کارنامے ہیں، تو آج ایک اور کارنامہ ہے ان کا خیبر پختونخوا میں وزیر تعلیم کا، وہ بیان کرنا ہے، اور مراد سعید کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور تھوڑی مہنگائی کے حوالے سے تو بات آپ کو پتہ ہے چل ہی رہی ہے۔ مہنگائی تو یہ 2020 جو نیا سال آیا ہے نا، آج چوتھا دن ہے، تو چوتھے دن میں ہی مہنگائی آسمانوں تک چلی گئی ہے۔ آج کی جو تازہ خبر ہے کہ چکی والا آٹا بھی جو ہے نا وہ 4 روپے فی کلو جو ہے یکدم اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور نان بھائیوں نے کہا ہے، تندور والوں نے، کہ اگر ہمیں روٹی کی قیمت نہ بڑھائی گئی، 5 روپے سے 10 روپے نہ کی گئی، جو سادہ روٹی ہے سادہ، تو ہم پیر والے دن سے ہڑتال کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ شاید حق بجانے بھی ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، تو اب غریب بیچارہ کیا کرے؟ قسم سے غریب جو ہے نا وہ روٹی تک نہیں کھا سکتا، روٹی بھی نہیں کھا سکتا، اتنا جو ہے نا وہ غریب بیچارہ۔ تو دوستو، بات میں کہہ رہا تھا کہ روٹی تک غریب آدمی جو ہے نا وہ نہیں کھا رہا، تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہماری حکومت آئندہ کیا کرے گی۔ یہ ہڑتال ہے۔ دوسری دوستو، ہڑتال جو ہے نا وہ پہیے جام ہڑتال بھی چل رہی ہے موٹر والوں کی، آپ کو پتہ ہے نا، ٹوکن ٹیکس ڈبل ہو گیا ہے، 700 سے بڑھا کے انہوں نے 5000 کر دی ہے، اور میکسیمم 10,000 کر دی ہے موٹر وے پہ، اور اس کے علاوہ اور ان کے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں۔ آج وہ بتا رہے تھے، یہ جو ٹرک اونرز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے 1800 روپے تھی رینیول فیس، لائسنس کی رینیول فیس 1800 تھی، 1800 کو 18,000 کر دی ہے۔ یار یہ کیا یہ ہماری کھال نچوڑنا چاہتے ہیں، ہماری روح نکالنا چاہتی ہے یہ حکومت مہنگائی کے حوالے سے۔ قسم سے مہنگائی کے حوالے سے تو یہ حکومت 500% فیل ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مہنگائی کے اوپر نہ مسلم لیگ نون بات کر رہی ہے، مہنگائی کے اوپر نہ پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے، مہنگائی کے اوپر نہ فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے اوپر جلوس نکلنے چاہیے اور جلسے ہونے چاہیے۔ یار کیا چیز سستی ہے بتائیں؟ گیس 300% مہنگی، پٹرول کا تحفہ پہلے دن ہی عمران خان نے 2020 کے جو پہلا ہیپی نیو ایئر کے رات کو ہی کر دیا تھا، 2 روپے اور 3 روپے مٹی کا تیل سارا بڑھا دیا تھا۔ تو یہ تو غریبوں کو مارنے والی بات ہے، قسم سے یہ غریبوں کو مارنے والی بات ہے۔ اب انہوں نے پتہ کیا، ٹرانسپورٹروں نے کیا کہا ہے؟ ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے مراد سعید نے، جو وزیر مواصلات ہے۔ انہوں نے یہ بدتمیزی کی ہے کہ ان کو کہا کہ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنتے، جاؤ تم جو جتنی ہڑتالیں کرنی ہیں کرو۔ جیسے وہ تقریر کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو ویسے تقریر کرنے آتا ہے، وہ اتنی رگیں پھلا کے تقریر کرتا ہے، میں تو یقین کرو ٹی وی بند کر دیتا ہوں کہ کہیں بلڈ پریشر سے اس کی راگی نہ پھٹ جائے، اتنی غصے میں تقریر وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا آج ٹرک ڈرائیوروں نے کہ وزیر مواصلات جو مراد سعید ہے یہ استعفیٰ دے، اور ہم اس سے کوئی مذاکرات نہیں کرتے، اور یہ بدتمیزی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اور انہوں نے باقی مطالبات کے ساتھ ساتھ مراد سعید کے استعفے کی بھی بات کی ہے۔ یہ نیا ریاست مدینہ کا بات ہے۔ اور اب وہ بات جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ وہ وزیر تعلیم والی بات کرنی ہے، میں نے خیبر پختونخوا میں کے پی کے کی حکومت نے وزیر تعلیم میٹرک پاس شخص اکبر ایوب کو لگا دیا ہے، یا ایوب اکبر ہے، وہ میٹرک پاس ہے، اور اس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ میٹرک پاس کو وزیر تعلیم نہ لگاؤ، کو وزیر مواصلات لگا دو، وزیر اطلاعات لگا دو، اور جس طرح آپ نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرو، وزیر تعلیم جو ہے وہ بی اے پاس لوگوں کو، ایم اے پاس لوگوں کو، پی ایچ ڈی والوں کو ڈگری جاری کرے گا،
اور PhD ڈگری والے اس کو ایسے سلام کریں گے ایوب اکبر کو کہ سر تھینک یو. میٹرک پاس کو ایک PhD والا ڈاکٹر جو ہے وہ سلام کرے گا اور اس سے ایسے کر کے ڈگری لے گا اور اس کی منت کرے گا، اور اس کی ڈگری پہ وزیر تعلیم کی جو ہے نا وہ دستخط ہوں گے. کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ادھر پنجاب میں مڈل پاس کو وزیر تعلیم لگا دیا گیا تھا، تو اس کو اپنے سیکٹری نے کہا کہ سر جی یہ فائل ہے، اس کے اوپر دستخط کر دو. اس کے اوپر سین لکھ کے نا، سین کہ آئی ہیو سین دس فائل، میں نے یہ فائل دیکھ لی ہے. تو انگریزی والا سین SEEN والا SEEN والا سین یہ لکھ کے تو دستخط کر دو بس. تو سین لکھ کے دستخط کر دو. تو اس نے وہ تو اردو والا سین ہوتا ہے نا، سین ایسے سین لکھ کے تو نیچے اپنے دستخط کر دیے. اور لوگ اتنا مذاق بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو اب آج کے دور میں، عمران خان کے دور میں جو تبدیلی کا دعوے دار ہے، جو اتنی باتیں کرتا ہے، ایک میٹرک پاس کو جو ہے وہ وزیر تعلیم پر خیبر پختونخوا لگا دیا گیا ہے، جس کے اوپر ہم احتجاج کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ہم قانونی ٹی وی چینل بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ اس کو وزیر کھیل لگا دو، کوئی اور وزیر لگا دو. اگر اور آپ کے پاس بندے نہیں ہیں نا پڑھے لکھے، آپ تو یونیورسٹیاں جاری کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تعلیم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور آپ کا دور اور دور جہالت جو پچھلا گزرا ہے اس میں وزیر تعلیم میٹرک پاس والے کو آپ نے لگا دیا ہے. یہ عمران خان صاحب آپ کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، آپ نمبل یونیورسٹی کی میں آج ہی گئے ہوئے، اور آج ہی آپ نے یہ KPK کا جو ہے نا وزیر لگایا ہے. تو امید ہے آپ اس کا نوٹس لیں گے اور اس اکبر ایوب صاحب کی چھٹی کروائیں گے، اور مراد سعید کی تو آپ چھٹی نہیں کرا سکتے. یہ مطالبہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو مطالبہ میرے خیال ہے نہیں کرنا ہے. کیا خیال ہے ویور، آپ بتائیں، مراد سعید کی عمران خان چھٹی کرا سکتے ہیں؟ یہ ٹرک ڈرائیوروں نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے، کیونکہ اس نے بدتمیزی کی ہے مذاکرات کے دوران. تو یہ مطالبہ تو خیر میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے یہ عمران خان نے مراد سعید کو نہیں ہٹانا، اور کسی کو ہٹا دے، شاید وزیر تعلیم اکبر ایوب کو ہٹا دے، لیکن مراد سعید کو وہ نہیں ہٹا سکتا. تو دوستو آپ کا بہت شکریہ، آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اس کو لائک اور شیئر کر رہے ہیں، تو اس کو بھی شیئر کریں تاکہ عمران خان تک ہماری بات پہنچے. اور یہ جو شرمناک انہوں نے حرکت کی ہے کہ میٹرک پاس کو وزیر تعلیم لگا دی ہے، جس سے PhD والے ڈگریاں لیں گے، یہ نامنظور ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. کل اتوار ہے، آپ اپنے بچوں میں خوشیاں منائیں، خوش رہیں. آپ کا اور ہمارا سب کا اللہ نگہبان. اللہ تعالیٰ پاکستان کو مشکلات سے اور عذاب سے نجات دے. تھینک یو. آمین.